بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف M.A. راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا، حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ رات کا شہزادہ بادلوں کی گہری سیاہ نقاب اوڑھے آسمان کے بیچوں بیچ آیا تھا، اور پھر عین بلندی پر آ کر اس نے نقاب الٹ دی۔ اس کے حسن کا سونا اچانک بکھر گیا۔ سمندر کے سینے پر کھیلنے والی چھوٹی چھوٹی لہریں ہنس پڑیں، اور انہوں نے اس کا عکس خود میں جذب کر لیا۔ کائنات کی وسعتوں کے رازدار سمندر میں سونے کی سڑک بن گئی، اور سمندر میں رہنے والے انتظار کرنے لگے کہ اب وہ اس راہ سے چلتا ہوا نیچے آئے گا اور وہ اسے چوم لیں گے، اپنی آغوش میں بھر لیں گے۔ چاندنی نے پانی کی وسیع و عریض چادر پر ان سیاہ دھبوں کو نمایاں کر دیا جو اس سے پہلے تاریکیوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ لمبی لمبی لکیروں کی شکل کے یہ دھبے ماہی گیروں کی کشتیاں تھیں، جن پر بیٹھے وہ سمندر سے رزق مانگ رہے تھے۔ لمبے چوڑے قوی ہیکل ماہی گیر نے جال پانی سے کھینچا اور اسے پھیلانے لگا۔ پھر پھیلے ہوئے جال کو اس نے پانی پر دوبارہ پوری قوت سے پھینکا۔ شپ کی آواز آئی اور جال پانی میں بیٹھنے لگا۔ اس کی موٹی رسیوں کو گلے کے گرد کئی بل دے کر اس نے ماہرانہ گرہ لگائی، اور پھر لمبی ڈونگی میں بیٹھے دوسرے وجود کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جو اس دوران اسے دیکھ رہی تھی، اس کی گردن گھومتے دیکھ کر بل کھا کر پلٹ گئی۔ ماہی گیر مسکرا پڑا۔ ہے رسیگاں، اس نے پکارا، تھوبڑا ادھر کر، دیکھوں گا اسے۔ نہ رمزے، رہنے دے۔ لہجہ اداس تھا۔ کاہے ری؟ تو نے بندر دیکھا ہے، یہ اچھا نہ لگے گا روشنی میں۔ ایک لات دوں گا تیری کمر پر، اور ماہی گیر کا یہ لہجہ مدھم پڑ گیا۔ اور کارے؟ باپ بن جاؤں گا، وہ ڈھیلے لہجے میں بولا، اور وہ ہنس پڑی۔ بڑا بے شرم ہے رے تو رمزے، اس نے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لا چلم نکال، اور ماچیز بھی۔ سلفا پیے گا تو اور کیا پیوں؟ کیا بیٹھا تیری کمر دیکھتا رہوں؟ ماہی گیر پھر بولا، اور اس کی ساتھی عورت نے پتواروں کی جوڑی کے نیچے رکھی گٹری میں سے چھوٹی سی چلم اور ماچس نکال کر اسے دے دی تھی۔ وہ اپنی پنڈی کی جیب سے تمباکو نکالنے لگا، اور اس نے ماچس سلگائی، اور چلم نے شعلہ اور دھواں اگل دیا۔ ڈونگی سمندر کے بگولوں پر ہچکولے کھا رہی تھی، اور فضا میں گاڑھا دھواں منتشر ہونے لگا۔ عورت کھسک کر گلے کے پاس آ بیٹھی کہ ڈوری ہلے تو وہ اپنے مرد کو آواز دے۔ مرد نے ڈونگی میں تھوڑا سا دراز ہو کر تمباکو کے مشغلے کو اور آسودہ کرنا چاہا، مگر اسی دوران اس کی نظر بائیں سمت اٹھ گئی۔ شفاف آسمان کے نیچے، کافی نیچے، بادلوں کا ایک سفید ٹکڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس میں کہیں کہیں روشن لکیریں چمک رہی تھیں۔ چلم اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی، اور وہ حیران نظروں سے اس انوکھے منظر کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر آسمان پر اٹھی ہوئی تھی، اور عورت سمندر کے پانی کو دیکھ رہی تھی، جس میں عین اس ٹکڑے کے نیچے ہلچل پیدا ہونے لگی تھی۔ ایک غیر مرئی دھواں سا سمندر کی سطح سے اٹھ رہا تھا، اور بلندی پر جا کر اس بادل کے ساتھ شامل ہوتا جا رہا تھا، جس سے بادل کے حجم اور اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رمزے، عورت کی گھٹی گھٹی آواز ابھری، اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے چلم کا تمباکو پانی میں الٹ دیا۔ یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں شاہ جنات کا تخت جا رہا ہے۔ رمزے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سگا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ماہی گیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پانی کا رنگ دیکھ رہا تھا۔ بادل کو اب ٹکڑا نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ سب سے خوفناک بات سطح سمندر سے اٹھتا ہوا وہ دھواں تھا، جو اوپر جا کر اس بادل میں شامل ہو کر اس کے حجم کو زیادہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی
سمندر کے سینے پر مچلنے والی لہروں کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی۔ اوشنیوگرافک سائنس کی اصطلاح میں اس عمل کو پولیزن کہتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں کھولتے آتش فشاں کبھی کبھی اس شدت سے پھٹتے ہیں کہ لاوا سطح تک مار کرتا ہے اور پانی لاوے کی گیس اور دیگر اجزاء سے گاڑھا ہو کر بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس میں چھپی گیس ہوا کے ساتھ سفر کرتی ہے اور اس میں غضب کی حدت ہوتی ہے جو سطح سمندر سے گزرتے ہوئے پانی کو بھاپ بنا کر اپنے ساتھ شامل کرتی چلی جاتی ہے، اور یہ سفر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ گیس ٹھنڈی ہو کر فضا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ بہت دور کسی کشتی سے سنک پھونکا جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شدید خطرہ ہے۔ ماہی گیر کے کانوں میں بھی یہ آواز آئی اور وہ اچھل پڑا۔ اس نے دوڑ کر دونوں پتوار سنبھالے اور چیخ کر بولا، سگاں جال کھول دے۔ ابھی کھولتی ہوں، عورت نے کہا اور جال کی رسی سے زور آزمائی کرنے لگی۔ رمضان کے ہاتھ کی لگی ہوئی گرہ تھی، آسانی سے نہ کھلتی تھی۔ جال کا وزن ڈونگی کو پانی میں آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ ادھر رمضان پتواروں پر طاقت لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جال جلدی کھول دے سگاں، جلدی کر۔ سمندر کی لہروں میں اب ہیجان پیدا ہو گیا تھا اور وہ اس ننھی سی ڈونگی کو سر پر اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ مجھ سے نہیں کھلتا رمزے، کیا کروں؟ سگاں بے بسی سے بولی، رسی گیلی ہو گئی ہے، میری آنکھوں میں پانی چلا گیا ہے، مرچیں لگ رہی ہیں، سگاں کراتی ہوئی بولی۔ رمضان نے کندا اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، ڈوری کاٹ دے سگاں، جلدی کر، ہمیں کنارے پہنچنا مشکل ہو جائے گا، جال بہہ جائے گا رمزے، سگاں روتی ہوئی بولی۔ بہہ جانے دے، 10 جال بنا لیں گے، ارے دیکھ کیا رہی ہے، جلدی کر۔ وہ وزن بدل بدل کر کشتی سنبھال رہا تھا۔ سگاں نے کندھا ہاتھ میں لیا، بلند کیا اور گلے سے بندھی ہوئی رسی پر مار دیا۔ تیز دھار کندے نے جال کی رسی کاٹ دی اور کشتی پوری قوت سے آگے بڑھی۔ جھٹکا لگا تو سگاں اچھل کر پوری قوت سے رمضان پر آ پڑی۔ رمضان کے ہاتھوں میں دونوں پتوار چھوٹ گئے اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، مگر سگاں کی چیخ اس سے زیادہ تیز تھی، بہت زور سے پیٹ کے بل گری تھی، اور اس کے یہ دن پیٹ کے بل گرنے کے نہ تھے۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی اور رمضان نے اسے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ سگاں خود کو سنبھال سگاں۔ رمضان حلق پھاڑ کر چیخا، مگر سگاں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھیں، وہ رمضان کو بھنبوڑ رہی تھی۔ ادھر ہولناک بادل کا سفر جاری تھا، لہروں کی سرکشی میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ ننھی سی ڈونگی میں پانی بھر گیا، لہریں اسے کئی کئی فٹ اونچا اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں۔ رمضان نے سگاں کو پوری قوت سے بھینچ لیا اور سگاں نے رمضان کے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ ایک بڑی لہر نے کشتی کو 10 فٹ اونچا اچھال کر اوندھا کر دیا اور سگاں کی آخری ہولناک چیخ سنائی دی، سگاں سگاں خود کو سنبھال سگاں۔ رمضان چیخا، اس کے منہ میں نمکین پانی بھر گیا اور پھر رفتہ رفتہ اس کے حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ شکنجہ تاریخی عمارتوں اور مزارات کا شہر تھا۔ اس سے متعلق بہت سی کہانیاں ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھیں، اور اسی بنیاد پر یہاں روحانیت کے پرستاروں اور سیاحوں کا مجمع رہتا تھا۔ قدیم بوسیدہ عمارتوں کی چھتوں میں لاتعداد کانیں بنی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں نے سیاحوں کے لیے رہائش گاہیں بنوا لی تھیں جو عموماً بھری رہتی تھیں۔ کسی زمانے میں شکنجہ کی آبادی صرف چند ہزار تھی، لیکن اب یہ شہر وسیع ہو چکا تھا۔ حکومت نے اس کی ترقی کے لیے بہت کام کیا تھا اور نئے شکنجہ میں لاتعداد پکی عمارتیں نمودار ہو گئیں۔ شکنجہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 11 میل کے فاصلے پر یہ نئی آبادی تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ بستی 150 جھونپڑیوں پر مشتمل تھی اور اس کے عقب اور دائیں بائیں ریت کے بھورے ٹیلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ریت کے طوفان آتے تو یہ ٹیلے جگہ بدل لیتے، اور یہی وجہ تھی کہ اس بے نام بستی سے شکنجہ تک کوئی باقاعدہ سڑک یا پگڈنڈی نہ بنائی جا سکی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ اس بستی کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس لیے یہ سرکاری توجہ سے بھی محروم تھی، جبکہ بستی کے لوگوں کی زندگی کے تار شکنجہ سے ہی بندھے ہوئے تھے۔ یہیں سے بستی کے لیے اناج، کپڑا اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں آتی تھیں، لیکن بڑی مشکل کے ساتھ شکنجہ سے بستی میں آنے جانے والوں کو 11 میل کا ہولناک سفر پیدل یا زیادہ سے زیادہ خچروں پر کرنا پڑتا تھا۔
قدرت نے انسان ہی نہیں بلکہ ہر ذی روح کو اس کے ماحول کے مطابق قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ بستی کے لوگ من و وزن اٹھاتے ریت کے ٹیلوں سے گزر کر شکنجہ آتے تھے اور اسی دن واپس بھی لوٹ جاتے تھے۔ ہوائیں ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتیں اور راستے بھول بھلیاں بن جاتے، مگر ان کی ناک کے ریڈار ان کی صحیح رہنمائی کر دیتے۔ ان کی آنکھیں قطب نما تھیں اور شاید بستی کی تاریخ میں کبھی کوئی راستہ نہیں بھٹکا تھا، جبکہ یہ بستی صدیوں پرانی تھی، اتنی پرانی کہ شاید شکنجہ کی تاریخ کا آغاز نہ ہوا ہو۔ بستی کی حالت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ آمدنی کا ذریعہ سمندر تھا، جو بستی کے سامنے کی سمت میں شروع ہو کر کائنات کی وسعتوں میں پھیل جاتا تھا۔ بستی کا ہر فرد مچھیرا تھا اور سمندر صدیوں سے ان کی کفالت کر رہا تھا۔ کارخانہ قدرت کی مشینیں کبھی زنگ آلود نہیں ہوتیں، اور نہ اس کارخانے میں بجلی کی فیس ہوتی ہے کہ کاروبار حیات رک جائے۔ مچھلیاں آسمانی حکم سے ساحلوں کا رخ کرتیں اور مچھیروں کے جال بھر جاتے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق رزق حاصل کر لیتا۔ بستی داستانوں کے کسی پہلو سے محروم نہیں تھی۔ یہاں حسن و عشق کے سودے بھی تھے اور رنجش اور انتقام کے لاوے بھی، محبت اور اخوت کے واقعات بھی تھے اور جرم و سزا کی کہانیاں بھی۔ بستی والوں کے فیصلے سرپنچ کرتا تھا اور ہر شخص ان فیصلوں کا تابع ہوتا تھا۔ یہاں پولیس تھی ناقانون، 10-20 سال میں ہی کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تھا، ورنہ سمندر جیسا سکون ہی چھایا رہتا۔ بستی کی سب سے معمر شخصیت مائی ماچھی ہی تھی، اور سب سے پراسرار شخصیت بھی۔ شاید بستی کی چوتھی نسل مائی ماچھی کو دیکھ رہی تھی، اور مچھلی 2 نسلیں تو اسے اسی روپ میں دیکھتی آ رہی تھیں۔ خود غلام کا کہنا تھا کہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا مائی ماچھی کو اسی شکل میں دیکھا، اسی کٹیا میں دیکھا۔ مائی ماچھی کی کٹیا پکے ٹیلے کی آڑ میں تھی۔ پکا ٹیلا ہو سکتا ہے کسی زمانے میں ریت کا ٹیلا ہو، لیکن اب وہ تہ در تہ پتھروں کا ٹیلا تھا، اور یہ پتھر اتنے مضبوط تھے کہ ان پر 100 کدالیں مارو تب بھی نہ ٹوٹیں۔ بستی کی عورتوں نے بارہا چاہا کہ ٹیلے کی ایک پرت کا ٹکڑا انہیں مل جائے تو وہ اس کی مسالہ پیسنے کی سل بنا لیں، مگر مائی ماچھی کی مرضی کے بغیر کوئی پتھر کا ایک ٹکڑا بھی اٹھانا ناگوار سمجھتا، اور وہ وہاں سے ایک پتھر کا ٹکڑا دینے کی ردادار نہ تھی۔ طویل عمری کے ساتھ مائی ماچھی میں روحانیت کا عنصر بھی پایا جاتا تھا، جس کے کچھ عملی مظاہرے بھی تھے۔ مثلاً وہ درخت جو اس علاقے کا عجوبہ تھا، ریت کے سلگتے ٹیلوں کے درمیان جہاں تھوہر اور ناک پھنی جیسے سخت جان پودے بھی نہ اگ پاتے تھے، وہاں نیم کا یہ درخت پتھروں کے ٹیلے پر سایہ فگن تھا اور ایسا پھلا پھولا تھا کہ اس کی موٹی شاخوں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ پوری بستی میں یہ سب سے ٹھنڈی جگہ تھی، اور جب چلچلاتا ہوا سورج جھونپڑیوں پر آگ برساتا تھا اور زبانیں باہر نکل آتی تھیں، تو عورتیں بچوں کو کندھے سے لگائے ہوئے اس درخت کے نیچے پناہ لیتیں۔ مرد یہاں صاف زمین پر دراز ہو جاتے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ مائی ماچھی نے جانوروں کے چارے سے ایک نمکولی نکال کر یہاں دبا دی تھی جو درخت بنی تھی، یا پھر وہ کنواں جس کی تہ نہ معلوم تھی اس بستی کے نام کی طرح۔ بہت عرصے پہلے اس بستی میں پانی نہ تھا۔ سمندر کے کھارے پانی کو ابال کر ٹھنڈا کیا جاتا اور اس سے گزارا کر لیا جاتا، یا پھر شکنجہ سے پانی لایا جاتا اور اسے آب نمود کی طرح استعمال کیا جاتا۔ بعض اوقات بچے پانی نہ ہونے سے بیمار ہوتے اور مر جاتے۔ ایسے ہی کسی ایک حادثے سے مائی ماچھی مشتعل ہو گئی۔ وہ رات بھر بے چین رہی تھی، بھاگتی دوڑ رہی تھی، اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر دوسری صبح وہ پتھر کے ایک نوکیلے ٹکڑے سے زمین کھرچتی پائی گئی۔ اس کی بات ہفتوں بعد لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی۔ وہ دن یا رات میں جب بھی دیکھتے مائی ماچھی اسی طرح زمین کھرچتی نظر آتی۔ زمین میں گڑھا پڑتا جا رہا تھا۔ یہ گڑھا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ مائی ماچھی اس میں گم ہو گئی۔ سب لوگوں نے جانا کہ وہ کنواں کھود رہی ہے۔ اس سے پہلے اس کے لیے کوشش کی جا چکی تھی، لیکن انسانی پہنچ جہاں تک ہو سکتی تھی وہاں زمین کی گہرائیوں میں پانی کا نشان بھی نہ ملا تھا۔ جو لوگ مائی ماچھی سے عقیدت رکھتے تھے وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گئے، اور 1.25 سال تک وہ زمین کی گہرائیوں میں اترتے رہے۔ تب زمین سے پانی ابل پڑا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی، اتنا صحت بخش کہ پوری بستی بیماروں سے آزاد ہو گئی۔
تب سے یہ کنواں مسلسل بستی کی ضروریات پوری کر رہا تھا۔ مائی ماچھی کے نام سے اور بھی بہت سے واقعات منسلک تھے۔ نیم کے پتوں، کونپلوں اور چھال سے وہ بیماریوں کا علاج کر دیتی۔ ٹیلے کے اوپری حصے میں ایک بانس گڑھا ہوا تھا۔ اس کے اوپری حصے پر ایک دوسرا بانس رنگین کپڑوں میں لپٹا ہوا بندھا تھا۔ جب بھی سمندر میں طوفان کا خطرہ ہوتا، اوپری بانس گھومنے لگتا اور مچھیرے ہوشیار ہو جاتے۔ یہ اشارہ اتنا واضح ہوتا تھا کہ بعض اوقات سرپنچ کے پاس موجود اکلوتا ریڈیو بھی اس طوفان کی نشاندہی نہ کر پاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ریڈیو نے طوفان کی پیشن گوئی کی، لیکن بانس نہ گھوما اور طوفان کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہ بھی ایک گرم ترین دن کی شام تھی۔ پورے دن آرام کے بعد مچھیرے اپنی اپنی کشتیاں سنبھال کر تیار ہو رہے تھے۔ سرے شام جب سورج ڈوبنے لگتا، وہ اپنی کشتیاں لے کر سمندر میں دور تک نکل جاتے۔ رات بھر مچھلیاں پکڑتے اور سورج نکلنے سے پہلے واپس آ جاتے۔ یہ طوفان کا موسم نہیں تھا، اس لیے کسی نے مائی ماچھی کے بانس کی طرف توجہ بھی نہیں دی۔ یوں بھی یہ بانس درختوں کی شاخوں کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا اور بستی سے نظر نہیں آتا تھا، جب تک کہ ٹیلے کے پاس نہ آیا جائے۔ سرپنچ غلام اکثر ادھر آ کر بانس دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے اس پر غور نہ کیا تھا۔ ہاں، شام کی خبریں اس نے ضرور سنی تھیں، اور اس میں سمندر میں کسی طوفان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ مچھیروں کی کشتیاں جال لیے آگے جاتی رہیں اور ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ لہروں کی دوسری طرف غروب ہو گئیں۔ انہی میں رمضان اور اس کی بیوی سگاں بھی تھیں۔ رمضان اور سگاں کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی۔ دونوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ رمضان 6 فٹ کا ایسا گبرو جوان تھا جسے جوان لڑکیاں صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے دیکھنا پسند کرتی تھیں۔ وہ بے شمار دلوں کی آرزو تھا۔ اور سگاں ایک سیاہ اور چیچک زدہ لڑکی تھی جس کے ماں باپ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، اور اسے مولوی شمس اللہ نے پالا تھا۔ سگاں کے ہونٹ کبھی نہ مسکرائے تھے، وہ مسکرانا نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ دھندلائی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن وہ کنویں سے پانی لا رہی تھی کہ چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ رمضان ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ سگاں کو اٹھا کر مولوی صاحب کے جھونپڑے میں لایا اور مولوی صاحب اس سے سگاں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے رمضان کو بتایا کہ بد نصیب لڑکی اپنے لیے صرف موت کی دعا مانگتی ہے۔ کیوں مولوی جی؟ رمضان نے تعجب سے پوچھا۔ وہ بدصورت جو ہے، جانتی ہے اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ خوبصورت لڑکیوں کے بیاہ نہیں ہوتے تو اس سے بیاہ کون کرے گا؟ پھر میرے بعد اسے پوچھنے والا کون ہوگا؟ رمضان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ جانو سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جنت بہت خوبصورت تھی اور دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی رمضان تھا، مگر جنت یعنی جانو کی شادی تو کسی سے بھی ہو جائے گی، سگاں سے سچ مچ کوئی شادی نہ کرے گا۔ مولوی صاحب، اس نے کہا، اس کا بیاہ مجھ سے کر دو۔ کیا؟ مولوی صاحب اچھل پڑے۔ تو سچ کہہ رہا ہے رمضان؟ تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے مولوی صاحب؟ ارے رمضان، سگاں کی تو تقدیر ہی بدل جائے گی، اس کے تو ستارے ہی چمک جائیں گے۔ مولوی صاحب ہانپتے ہوئے بولے۔ تو بدل دو اس کے ستارے مولوی صاحب، میں تیار ہوں۔ میں سرپنچ سے بات کروں گا، تجھے اس کے سامنے یہ بات کہنا پڑے گی۔ جہاں کہو گے کہہ دوں گا، رمضان نے کہا۔ سرپنچ غلام تو مولوی صاحب کے منہ سے یہ بات سن کر ان سے زیادہ پاگل ہو گیا۔ اس میں اس کی غرض پوشیدہ تھی۔ وہ خود جنت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب اس نے مولوی صاحب کی زبان سے یہ سب کچھ سنا تو اسے خود یقین نہ آیا۔ وہ خود ہی رمضان کے پاس پہنچ گیا۔ رمضان، میں نے سنا ہے کہ تو سگاں سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو دل سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ ہاں، دل سے کہہ رہا ہوں۔ پھر سرپنچ نے خود رمضان کا ساتھ دیا اور بارات لے کر مولوی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ رمضان بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا، اچھے خاصے پیسے تھے اس کے پاس۔ چنانچہ ہر آرزو پوری کی گئی۔ دلہن کے لیے شکنجہ خریداری کے لیے بھی غلام ہی گیا تھا، سرپنچ جو تھا۔ بہرطور سگاں رخصت ہو کر رمضان کے گھر آ گئی۔ خود اس کا چہرہ حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہاں، جب حجلے عروسی میں پہنچ کر رمضان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو سگاں نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور اس کی سسکیاں گونج اٹھیں۔ روشنی بجھا دے رمضان، میرا چہرہ روشنی میں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔
میں تجھے روشنی میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں سگاں۔ کون کہتا ہے تو بدصورت ہے؟ ذرا میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لے، اگر تجھے اپنا چہرہ بدصورت نظر آ جائے تو تھوک دینا میرے منہ پر۔ تو نے ایسا کیوں کیا رمضان؟ اس لیے سگاں کہ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، اور اتنی محبت کروں گا تجھ سے کہ تو اپنے چہرے کے داغ بھول جائے گی۔ اور سگاں کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا گیا، پھر وہ مسکراتی ہی رہی۔ رمضان نے اسے اتنی مسکراہٹیں بخش دی تھیں کہ لڑکیاں اس کی تقدیر پر ناز کرتی تھیں۔ بعض لڑکیوں کو تو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ خدا کرے کہ ان کا چہرہ بھی سگاں کی طرح داغدار ہو جائے، تاکہ رمضان جیسا کوئی گبرو جوان ان سے محبت کرے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ رمضان اور سگاں کی خوبصورتی نبھ رہی تھی۔ شام کو جب سورج اپنی ساری دھوپ ختم کر کے سمندر کی آغوش میں پناہ لے لیتا تو 6 فٹ سے زیادہ کڑیل رمضان اپنی لمبی سی ڈونگی سر پر رکھتا، سگاں کے کندھے پر تھیلے اور جال ہوتے اور دونوں ساحل پر پہنچ جاتے۔ یہاں سے رمضان پتوار کھیتا ہوا سمندر کے سینے پر سفر شروع کر دیتا، اور اس کے بعد چاندنی اور اندھیری راتوں میں وہ سمندر سے اپنا حساب کرتے اور واپس آ جاتے۔ یہاں کا انتظام ذرا مختلف تھا۔ کچھ ایسے تھے جو مچھلیاں لے کر خود شکنجا جاتے، اور کچھ ایسے تھے جو مچھلیاں سرپنچ کے حوالے کر دیتے۔ سرپنچ خچروں پر انہیں شکنجا بھیجتا، پھر جو کچھ بھی ملتا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سرپنچ کو ادا کر دیا جاتا۔ پہلے رمضان خود مچھلیاں بیچنے چلا جاتا، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اپنی مچھلیاں سرپنچ کو دے دیا کرتا۔ 15 دن میں ایک بار رمضان سگاں کو لے کر شکنجا جاتا اور وہاں سے دونوں لدے پھندے واپس آ جاتے۔ رمضان نے سگاں کو کیا کچھ نہ دیا تھا، کپڑے، شیشے کے زیور اور وہ سب کچھ جو کسی عورت کی آرزو ہوتی ہے۔ لڑکیاں سگاں پر رشک کرتی تھیں، اور جنت نے غصے میں غلام سرپنچ سے شادی کر لی۔ اسے یہ تو فوقیت حاصل تھی سگاں پر کہ وہ سرپنچ کی بیوی ہے۔ سال ہونے والا تھا اور سگاں خوش تھی، بہت خوش تھی کہ اسے سب کچھ مل گیا تھا، رمضان جیسا شوہر، اور اب چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک اور فرد کے لیے سامان آنا شروع ہو چکا تھا۔ چھوٹا سا جھولنا، ننھے منھے کپڑے اور ننھے مہمان کے لیے وہ سامان جو اس کی ضرورت ہوتا۔ اس شام جب رمضان نے ڈونگی سر پر اٹھائی اور سگاں نے جال کا تھیلا کندھے پر لٹکایا تو شیطان دائی نے کہا، ہے رے رمضان، پاگل ہی ہو گیا ہے کیا رے تو؟ اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ کام پر ماسی؟ بالکل ہی باولا ہے رے، اس کے پورے دن ہیں، سمندر میں ضرورت پڑ گئی تو کیا کرے گا؟ تو بھاگتا پھرے گا کام سے، اور پھر میں تو بہت دنوں سے کہہ رہی ہوں اب اسے سمندر نہ لے جایا کر بیٹا، جھٹکے لگتے ہیں پانی میں۔ مگر میں اکیلا سمندر کیسے جاؤں گا شیدائی ماسی؟ ہے رے جورو کے پراندے، سب تیری طرح جورو کام پر لے جاوے ہیں کیا؟ میں ٹھیک ہوں ماسی، اور رمضے تو بہت تیز ڈونگی چلاوے ہے، ضرورت پڑی تو تیر کی طرح پہنچ جاویں گے ہم لوگ۔ تم دونوں ہی ایک جیسے ہو، شیدا ماسی نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔